وعلى حبيبك خير الخلق كلهم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے منصوبات کے بعد توابع کے سلسلے میں۔ توابع کن اسما کو کہا جاتا ہے؟ وہ اسم جو اس سے پہلے والے اسم کے تابع ہو۔ مختلف مقاصد کے لیے یہ تابع لایا جاتا ہے، اعراب وغیرہ میں یہ اس کے تابع ہوتا ہے، اس لیے اس کو تابع کہا جاتا ہے۔ تو جس اسم کے یہ تابع ہے اس کو متبوع کہتے ہیں، اور اس دوسرے والے اسم کو تابع کہتے ہیں۔ اس کی 5 قسمیں ہیں۔ تو ڈائریکٹ ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے۔ الدرس الثامن والتسعون، سبق نمبر 98، توابع کا بیان۔ تو سب سے پہلے تابع کی تعریف۔ توابع کیا ہوتی ہے؟ یہ توابع یہ جمع ہے تابع کی۔ تابع کے معنی کسی کے پیچھے ہونا، کسی کے تابع ہونا، کسی کے تحت ہونا۔ تو یہ اسم پہلے والے اسم کے تحت ہوتا ہے، اعراب میں اس کے تابع ہوتا ہے، اس لیے اس کو تابع کہا جاتا ہے، جس کی جمع توابع ہے۔ تو توابع یہاں جمع ہے جو تابع کی ہے۔ توابع وہ اسما کہلاتے ہیں جن پر وہی اعراب آئے جو پہلے اسم پر آیا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تابع اس اسم کو کہیں گے جو اعراب میں پہلے والے اسم کے تابع ہو، اس لیے ان کو توابع کہا جاتا ہے۔ اور اعراب کی جہت بھی ایک ہو۔ اعراب کی جہت مطلب یعنی جس وجہ سے پہلے اسم پر کوئی اعراب آیا، مثلا پہلے اسم پر نصب آیا، تو جس چیز کی بنیاد پر پہلے اسم پر نصب آیا ہے تو دوسرے پر بھی اسی کی وجہ سے نصب آ جائے۔ جیسے پہلا اسم مفعول بن رہا ہو تو اس کا تابع بھی مفعول ہونے کی وجہ سے یا مفعول کے تحت ہونے کی وجہ سے منصوب ہو، تو اعراب کی جہت ایک ہی ہو۔ جیسے مثال سے یہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ ایک جملہ ہے لقیت رجلا عالما، لقیت رجلا عالما، میں عالم آدمی سے ملا، عالم آدمی سے میری ملاقات ہوئی۔ اب دیکھیے یہاں 2 اسم ہیں، ایک تو رجلا ہے اور ایک عالما ہے۔ یہ اسم تو ایک ہے رجلا، اور پھر دوسرا اسم جو عالما ہے یہ اس کی صفت بن رہا ہے، تابع ہے۔ تو لقیتو یہ فعل اور فاعل ہے، تو لقیتو فعل با فاعل ہے، اور رجلا منصوب ہے، اس پر نصب آ رہا ہے۔ کیوں نصب آ رہا ہے؟ لقیتو کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ لقیتو تو فاعل ہے اور رجلا عالما مفعول بھی ہے، تو اس میں جو رجلا ہے پہلا اسم یہ منصوب ہے لقیتو کا مفعول ہونے کی وجہ سے، تو گویا اس پر مفعول کی بنا پر نصب ہے، تو عالما بھی منصوب ہوگا اسی وجہ سے، یعنی مفعول کی صفت ہونے کی وجہ سے۔ تو رجلا موصوف ہے اور عالما صفت ہے۔ صفت کا بیان آگے آئے گا کہ کس چیز کو صفت کہا جاتا ہے، اس سے پہلے بھی تفصیل کے ساتھ یہ گزر چکا ہے۔ صفت جس میں ہم کسی اسم کی اچھائی یا برائی بیان کریں، جیسے ہم کسی کو کہیں لمبا آدمی، ٹھنگنا آدمی، ٹھگنا آدمی، تو ٹھنگنا ہونا، لمبا ہونا، موٹا ہونا، پتلا ہونا، یہ صفت ہے، یہ تمام کی تمام صفات ہیں۔ تو اسی طرح سے یہاں بھی ایک صفت ذکر کی گئی ہے۔ تو لقیت رجلا عالما، میں عالم آدمی سے ملا۔ اس میں عالما دوسرا اسم ہے، میں نے بتا دیا آپ کو، رجلا پہلا اسم ہے اور عالما دوسرا اسم ہے، تو اس دوسرے اسم پر بھی وہی اعراب آیا ہے جو رجلا پر آیا ہے۔ رجلا منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، تو دوسرا اسم یعنی عالما وہ بھی منصوب ہے، اور اعراب کی جہت بھی ایک ہے، یعنی جس وجہ سے پہلا منصوب ہے دوسرا بھی اسی کی وجہ سے منصوب ہے۔ کیسے جہت ایک ہے کہ رجلا عالما مرکب توصیفی مفعول بھی ہے۔ میں نے بتایا آپ کو رجلا یہ موصوف ہے اور عالما صفت ہے، موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا اعراب بھی کیا ہو گیا؟ منصوب ہو گیا، نصب ہو گیا اس کا اعراب بھی۔ تو رجلا عالما مرکب توصیفی مفعول بھی ہیں، اس لیے عالما تابع اور رجلا متبوع ہے۔ تو یہاں تک آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے کہ عالما کس طرح سے تابع بنا، یعنی یہ تحت ہے اعراب میں پہلے والے کے، رجلا کے۔ تو رجلا کو ہم متبوع کہیں گے اور عالما کو تابع کہیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو دوسرا اسم ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے، تو پہلا اسم متبوع ہوتا ہے۔ توابع کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 صفت، نمبر 2 تاکید، نمبر 3 بدل، نمبر 4 عطف بحرف، اور نمبر 5 عطف بیان۔ یہ 5 قسمیں ہوئی توابع کی۔ اب ہم ان کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں۔ تو پہلی قسم کیا ہے؟ صفت۔ صفت کسے کہا جاتا ہے؟
صفت وہ تابع ہے جو اپنے متبوع کی اچھی یا بری حالت بیان کرے. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا لمبا ہونا، گورا ہونا، جیسے ہم کہیں گے گورا آدمی، کالا آدمی، لمبا آدمی، ٹھگنا آدمی. تو یہ جو اتنے صفات آپ نے بیان کیے آدمی کے، تو یہ صفات ہوئے، ان میں آپ نے اس آدمی کی اچھائی یا برائی کو بیان کیا. تو جس اسم سے کسی دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی کو بیان کیا جائے اس کو صفت کہتے ہیں. تو صفت پہلا تابع ہے جو اپنے متبوع کی اچھائی یا برائی بیان کرے. جیسے وہی اوپر والی مثال لے لیجئے، لقیت رجلا عالما، میں عالم شخص سے ملا. اس میں رجلا موصوف ہے اور عالما صفت ہے. دوسرے الفاظ میں ہم کہیں گے رجلا متبوع ہے اور عالما تابع ہے. رجلا متبوع ہے اور عالما تابع ہے. قابلت رجلا لئیما، میری کمینے آدمی سے ملاقات ہوئی. تو لئیمن کمینہ ہونا یہ بھی صفت ہے، یہ رجلن کی صفت ہے. پہلے آپ نے کہا رجلن وہ عالم ہے، رجلن عالمن کہا. دوسری مثال میں آپ نے کہا رجلن لئیمن کمینہ آدمی ہے. تو کمینہ ہونا یہ ایک صفت ہے. تو گویا رجلن موصوف ہے اور لئیمن صفت ہے. دوسرے الفاظ میں ہم کہیں گے رجلن متبوع ہے اور لئیمن تابع ہے. قرآن کریم سے اس کی مثال دیکھتے ہیں. قرآن کریم میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا جادوگروں سے، فرعون نے کہا کہ مقابلہ کراتے ہیں آپ کا. تو سب جادوگر جمع ہو گئے. انہوں نے اپنی لاٹیاں نیچے ڈال دی، جو ان کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی لاٹیاں تھیں تو وہ سب کے سب سانپ بن گئی وہ لاٹیاں، اور پورے میدان میں دوڑنے لگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد اللہ کے حکم سے اپنا عصا، وہ لاٹھی جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی تھی، وہ نیچے رکھ دی. جیسے ہی آپ نے وہ لاٹھی نیچے رکھ دی تو وہ بڑا اژدہا بن گیا، بڑا سانپ بن گیا. اور جتنے بھی وہ سانپ، ان کی جادو کی وجہ سے جو لوگوں کو سانپ دکھائی دیتے تھے، وہ سارے کے سارے سانپ، ان تمام سانپوں کو اس نے اپنے اندر نگل لیا. تو سارے سانپ ختم ہو گئے. تو تمام کے تمام جادوگر ایمان لائے، وہ سجدہ ریز ہوئے اور کہا ہم ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت ہارون کے رب پر. بہرحال یہاں ہمارے سمجھنے کی بات ہے، یہاں لفظ استعمال ہوا ہے ثعبان مبین. یہ آخری لفظ جو آخری دو الفاظ جو ہیں انہی سے ہم بحث کریں گے. تو ثعبان مبین دو لفظ ہیں. ثعبان کے معنی اژدہا بڑا سانپ، اور مبین کے معنی کھلم کھلا. یعنی ایک تو یہ کہ خواب میں آدمی بڑا سانپ دیکھے، خواب میں آپ نے کوئی چیز دیکھی تو فرمایا مبین سے یہ بتا دیا کہ وہ خواب نہیں تھا، حقیقت میں وہ ایک بڑا سانپ بن گیا، حقیقی معنی میں اژدہا بن گیا. تو ثعبان مبین، یہ مبین وضاحت کے لیے آیا ثعبان کے. تو کھلم کھلا سانپ بن گیا جس کو سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو ثعبان موصوف ہے اور مبین صفت ہے. اب یہاں دیکھیے آپ، بالفاظ دیگر ہم کہیں گے ثعبان متبوع ہے اور مبین تابع ہے. تو بات آپ کی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. فَأَلْقَى عَصَاهُ، انہوں نے اپنی لاٹھی نیچے ڈال دی تو وہ فوراً ایک بڑا سانپ بن گئی وہ لاٹھی. اس مثال میں ثعبان موصوف اور مبین صفت ہے. اس صورت میں متبوع کو موصوف اور تابع کو صفت کہتے ہیں. نوٹ: موصوف اور صفت کا تفصیلی بیان سبق نمبر 13 اور 14 میں گزر چکا ہے. بہت اہم تفصیلات وہاں گزری ہیں، تو آپ یوٹیوب میں جا کر، ہمارے یوٹیوب چینل میں جا کر ان تفصیلات کو دیکھ سکتے ہیں، سبق نمبر 13 اور سبق نمبر 14 میں. تو اس یوٹیوب کے نیچے بھی انشاءاللہ اس کا لنک آپ کو دے دیا جائے گا، جو بسہولت آپ حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کو ضرور دیکھیے گا. موصوف اور صفت کی بحث بہت اہم ہے عربی زبان میں. وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا 70-80% اس کا استعمال ہوتا ہے، موصوف، صفت، مرکب توصیفی، مرکب اضافی وغیرہ کا. اس کو مرکب توصیفی کہا جاتا ہے. بہرحال موصوف اور صفت کا تفصیلی بیان سبق نمبر 13 اور 14 میں گزر چکا ہے. لنک یوٹیوب کے نیچے ملاحظہ فرمائیں. نمبر 2، تو توابع کا بیان ہم پڑھ رہے تھے. پہلا تابع ہے صفت. صفت کے سلسلے میں جو ضروری باتیں تھیں وہ ہم نے آپ کو بتا دی، تفصیلی باتیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں. نمبر 2 ہے تاکید. تاکید کسے کہتے ہیں؟ وہ دوسرا اسم کہلاتا ہے جو پہلے میں پختگی پیدا کرے، یعنی پہلے اسم میں مزید پختگی پیدا کرے کہ سننے والے کو کوئی شک باقی نہ رہے. تاکید کی 2 قسمیں ہیں. جیسے ہم مثال اردو میں ہم کہیں خالد ہی نے یہ کام کیا ہے، تو یہ جو آپ نے لفظ ہی لایا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ تاکید ہے. عربی زبان میں اس کو بولنے کا انداز الگ ہوگا، وہ آپ آگے پڑھیں گے.
تو تاکید کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک تاکید لفظی، نمبر دو تاکید معنوی۔ تاکید لفظی کس کو کہتے ہیں؟ پہلے ہی لفظ کو مقرر لانا، جیسے یعنی جو پہلا لفظ ہے، پہلا اسم ہے، اسی کو آپ دوبارہ لائیں تو یہ بھی تاکید ہوگا، اس کو ہم تاکید لفظی کہیں گے۔ جیسے جاء زید زید، دیکھیں آپ زید دو مرتبہ لایا آپ نے، جاء زید کا مطلب ہوا زید آیا، پھر آپ نے کہا جاء زید زید، نہیں زید ہی آیا ہے، تو یہ جو آپ دوسری مرتبہ زید لائے ہیں وہ اسے آپ نے پہلے زید کی تاکید بیان کی، اس کو ہم کہیں گے تاکید لفظی۔ لفظی اس وجہ سے کہیں گے کہ لفظ ہی کو دوبارہ لایا گیا ہے۔ دوسری قسم ہے تاکید معنوی۔ تاکید معنوی وہ تاکید ہے جو چند خاص لفظوں کے ذریعے لائی جائے، مختلف الفاظ ہیں ان کے ذریعے یہ تاکید لائی جاتی ہے، اور وہ الفاظ یہ ہیں کیا؟ کل، یہ پہلا لفظ ہے، اجمع، کلا و کلتا، یہ دو لفظ ہیں، کلا الگ ہے اور کلتا الگ ہے، نفس عین، یہاں چند الفاظ ہم نے ذکر کیے ہیں جو زیادہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سے الفاظ ہیں اور بہت استعمال ہوتے ہیں، ان کا ہم نے یہاں ذکر نہیں کیا تاکہ بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، مقصد ہے آپ کو بنیادی بات سمجھانا۔ بہرحال تو کتنے الفاظ ہیں یہ جن کے ذریعے تاکید معنوی لائی جاتی ہے؟ کل، اجمع، کلا وکلتا، نفس عین۔ جیسے قرآن کریم ہی سے ہم مثال لے لیتے ہیں، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ملائکہ کو حکم ہوا کہ حضرت آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، سجدہ کریں، تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، لیکن وہاں جو ابلیس تھا فرشتوں کے بیچ میں موجود تھا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو یہاں ملائکہ کی صورتحال کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ملائکہ سب کے سب سجدے میں اتر گئے، ملائکہ میں سے کوئی بھی سجدہ کیے بغیر نہیں رہا، تو سب کے سب کو بیان کرنا اس کے لیے لایا گیا یہاں کلہم، یعنی سب کے سب جتنے بھی ملائکہ تھے سب کے سب سجدہ ریز ہوئے، ملائکہ میں سے کوئی بھی نہیں رہا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سارے ہی ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے۔ اب دیکھیے سارے ہی، یہ جو ہی کا لفظ ہم نے یہاں ذکر کیا، ہی کا معنی بیان کیا کس نے؟ کلہم نے۔ میں نے آپ کو اوپر بتا دیا کہ کلن کے ذریعے لائی جاتی ہے تاکید، اجمع، کلا، کلتا، نفس عین، تو یہاں ہم نے ایک لفظ کو بیان کیا وہ ہے کلہم، تو کلہم یہ تاکید ہے، لیکن کون سی تاکید ہے؟ تاکید معنوی ہے۔ تو فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے ہی ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے وغیرہ۔ اس کے علاوہ دوسری جو الفاظ ذکر یہاں کیے گئے ان کی بھی مثالیں ہیں، بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں نے ان مثالوں کو یہاں چھوڑ دیا، آگے ہمارے سبق میں قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ مثالیں آتی رہیں گی وہاں ان کو ذکر کیا جاتا رہے گا۔ تو بس یہ بنیادی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کو تاکید معنوی کہتے ہیں۔ بس بقیہ تین توابع کا بیان اگلے سبق میں آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ بس آج کا سبق یہیں پر ختم کیے دیتے ہیں، بقیہ توابع کا بیان انشاءاللہ آگے، تین باقی اور رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔